کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ Subscribe to our YouTube channel 6TV India. تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رک۔ میں کے خطبے میں آپ سے نہیں کہوں گا، بہتر ہے آپ بچے رہیے، مگر آپ کی مجبوری ہے، آپ بینک کو جو ہے آپ بزنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا کیا فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ علماء سے آپ مشورہ کریں، وہ آپ کو جائز طریقہ بتائے گا۔ میرے حال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ایک آدمی آیا، آ کے پوچھنے لگا، حضرت میں بینک میں ملازمت کر رہا ہوں۔ بینک کا ملازمت مسلمانوں کے لیے اس وقت تک سخت حرام تھا، کیوں؟ ان کا کاروبار سودی کاروبار ہے، سود پر ہی پورا بینک چلتا ہے، اور یہ پورا یہودی لابی بینک ہے۔ حضرت نے فرمایا حرام ہے۔ کہا حضرت اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرے بچوں کا گھر کا پرورش کیسے ہوگا؟ حضرت نے فوراً فرمایا، حدیث کا حوالہ دے کے، الفقر اقرب من الکفر، فقر و فاقہ جو ہے قریب ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ الفقر اقرب من الکفر، یعنی انسان جب مجبور ہوتا ہے تبھی ایمان کا سودا کرتا ہے۔ آج اب غریب کنٹریوں میں جا کر کے دیکھیں، وہاں پر لوگ عیسائی کیوں بن رہے ہیں؟ ان کے پاس کھانا نہیں، ان کے پاس پینا نہیں، ان کے نہ اسکول اور نظام نہیں، تعلیم نہیں، ہاسپٹل نہیں، علاج نہیں۔ ہم نے کئی لوگوں سے ایسا جو ہے ملاقاتیں کی، پتہ چلا بھائی آپ کیوں عیسائی بنے؟ کہا حضرت کیا کریں گے، ہمارے 4 بچیاں ہیں، کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ لوگ ہماری بچیوں کو شادی بھی کر لیتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں گھر بھی بنا کے دیتے ہیں۔ اسلام نے جو ہے عیسائیت کو قبول کر دیا۔ بہت غور کرنے کی بات ہے نا۔ آپ تو ماشاءاللہ ایک اچھے بہت بہترین علاقے میں رہتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ باہر کی ہوائیں کیا چل رہی ہے۔ آپ ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن مسجد ہے، مسجد سے باہر نکلے آپ کا جو ہے 5 اسٹار کی طرح آپ کا جو ہے یہ ہے اپارٹمنٹ ہے، آپ وہاں جا کے بالکل سیفلی زندگی گزارتے ہیں، آپ کا اے سی آن رہتا ہے، آپ وہاں سے نکلے کار میں آپ کا اے سی چلتا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے، کیا لینا دینا ہے آپ کو کہ بھائی غریب کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ان کی بچیوں کی زندگیاں کیسے اجاڑ ہو رہی ہے، ان کے معصوم بچے کتنی پریشانی سے زندگی گزر رہی ہے۔ ارے کبھی ٹائم نکال کے تو آؤ کہ چلو مولانا ذرا ہمارے سیر کراؤ۔ الحمدللہ ہم لوگ غریبوں میں جیتے ہیں، غریبوں کے ساتھ رہتے ہیں، غریبوں کو دکھ سکھ میں ساتھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان اپنے لیے جو جیتا ہے وہ جانور کی زندگی گزارتا ہے، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی اصل میں انسانیت کی زندگی گزارتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خدمت خلق کے لیے پیدا کیا حضرت انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی فرشتے خالی عبادت ہی مقصود ہوتی، قرآن کی تلاوت مقصود ہوتی، تہجد اور نوافل مقصود ہوتی، اور روزے اور نمازیں مقصود ہوتی، تو یہ فرشتے تو ہیں اس کے لیے۔ پورے آسمان جو آپ نے دیکھا نا، کبھی چر 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 کی آواز آتی ہے، بولتے ہیں فرشتوں کی ہجوم کی آواز آتی ہے۔ وہ فرشتے جب زیادہ ایک ہی جگہ عبادت کرنے لگتے ہیں، اس کی آواز سے آسمان چرچرانے لگتا ہے۔ اور وہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان فرشتوں کو اللہ نے جو حکم دیا، کوئی سجدے میں ہے تو ہزاروں کروڑوں سال سے سجدے ہی میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے۔ عبادت مقصود نہیں ہے، خدمت خلق مقصود ہے۔ بہرحال حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس صاحب سے کہا کہ عزیزم، مسئلہ تو یہ ہے کہ نوکری حرام ہے، مگر کیونکہ اگر تم نوکری چھوڑ دو گے تو تمہارا گھر کیسے چلے گا، اس لیے نوکری بینک میں کرتے رہو اور اس سے اچھی نوکری کی تلاش بھی کرتے رہو۔ کیا کہا؟ نوکری بینک میں کرتے رہو اور ساتھ میں اچھی نوکری کی تلاش کرتے رہو، اور یہ سوچو کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ حرام کا لقمہ ہے مگر مجبوری میں کھا رہا ہوں۔
میرے بچوں کو بھی کھلا رہا ہوں, جیسے مجھے موقع ملے گا اس کو چھوڑوں گا, اچھی نوکری تلاش کروں گا. جس دن تمہیں کوئی اچھی نوکری, اس سے بہتر نوکری مل جائے, وہ چھوڑ دینا, یہ اختیار کر لینا, اس کے اوپر توبہ کر لینا. تم پتہ یہ چلا عالم کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو صحیح راستہ بھی بتائے, آپ کا حرج بھی نہ ہو. آج اگر آپ اپنے بچیوں کو دوپٹہ کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھائیں گے, جو بچیاں رات دن ایک کر کے فزکس میں, کیمسٹ میں اور بایولوجی میں رات دن ایک کر کے حرف بحرف چاٹ کر کے اندر لے لیے ہماری مسلمان بچیاں, اب ان بچیوں کو ایک پردے کی وجہ سے آپ نے جو ہے محروم کر دیا ایگزام لکھنے سے. وہ بچی کا دماغ میں تھا کہ مجھے MBBS بننا ہے, اس بچی کے دماغ میں تھا کہ مجھے کوئی ہائی فائی اچھے جو ہے ڈگریاں حاصل کرنی ہے, مجھے IAS بننا ہے, IPS بننا ہے, اور بھی دوسری بہت ساری تیاریاں وہ کر رہی تھی. اب میٹر آ گیا, ارے دشمن تو چاہتا ہی ہے کہ آپ کی بچی جائے گا, وہ چاہتا ہے کہ آپ گنوار بن جائے, وہ چاہتا ہے. ان کمینوں کا آپ نے سنا نہیں کہ ارے تمہیں کیا آتا ہے, تمہیں تو پنچر لگانا آتا ہے. تو وہ تو پنچر شاپ بنانا چاہتا ہے آپ کو, وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے. جھاڑو لگانے کے لیے ان کو آدمی چاہیے, آپ ان پڑھ رہو گے, جاہل رہو گے. یہ ہندوستان میں جھاڑو لگانے کے لیے اب بابا امبیڈکر بھیم راؤ کی دین سے ان کی کمیونٹی پڑھ لکھ کر کے اپنے آپ کو وہ لوگ اس لیول پہ لے آیا ہے کہ اب ان کی کمیونٹی میں جھاڑو لگانے والے بچے تیار نہیں ہو رہے ہیں. ان کے یہاں IAS تیار ہو رہے ہیں, ان کے یہاں IPS تیار ہو رہے ہیں, ان کے یہاں بڑے بڑے افیسر تیار ہو رہے ہیں, اور مسلمان کے یہاں کیا تیار ہو رہے ہیں, پڑھائی وڑھائی چھوڑ کر کے جو ہے کوئی میکینک بن رہا ہے, کوئی جو ہے اور کچھ بن رہا ہے, کوئی اور کچھ بن رہا ہے. تو وہ تو چاہتا ہے کہ کچھ ایسا شگوفہ چھوڑے جس کی وجہ سے آپ غصے میں آ کر کے کوئی ایسا کام کرے جو آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے, جو آپ کا آگے, جو آپ آج سے 2 سال پہلے کا IAS کا جو ہے رپورٹ اٹھا کر کے دیکھیے, اس میں مسلمان بچے اور بچیاں ماشاءاللہ سب سے آگے تھی. تو یہاں کے جو ہے نفرت پھیلانے والے, نفرت کے اینکروں نے کیا کہا تھا, یہ IAS جہاد ہے, یہ فلاں جہاد ہے. اس کے بعد ہمارا گراف پھر نیچے آ گیا, ہمارے بچے پھر کم ہو گئے. آپ کو وہ لوگ مشتعل کرنا چاہتا ہے, آپ کو غصہ دلانا چاہتا ہے, آپ کو اندر سے لگا رہا ہے کہ آپ غصے میں آ جاؤ اور اپنی پڑھائی بند کرو. نہیں, میں بڑا مولوی تو نہیں ہوں بھائی, مگر میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا, کسی بھی بچے کو آپ ایگزام سے مت روکیے. ہاں, علماء جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ کر رہے ہیں, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ کی جرت اور ہمتوں کو کہ آپ نے حضرت امیر شریعت مولانا صغیر احمد رصادی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ ان کی عمر میں, ان کے علم میں, عمل میں خوب برکتیں رحمتیں نازل فرمائے, اللہ ان کے زندگی کو سلامت رکھے. یہ بیچارے بہت سیدھے سادے, ہماری کئی امیر شریعتوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, مگر ان میں سے سب سے سیدھے سادے, بلکہ اتنے کمزور بات کرتے ہیں حضرت کہ آپ قریب میں بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حضرت کیا بول رہے ہیں, کان لگا کے سننا پڑتا ہے. حضرت اتنے نرم دل ہیں, مگر حضرت بوڑھے ہیں, مگر حضرت کی بات جوان ہے, حضرت کی شریعت جوان ہے. امیر شریعت تو بوڑھا ہے مگر شریعت جوان ہے. آپ نے اس کی مثال کل دیکھ لیا, نہ ہمارے کوئی اینکر میں آیا, نہ ٹی وی میں آیا, نہ کوئی جو بڑے سے بڑا اخبار میں آیا, صرف حضرت امیر شریعت نے 2-4 الفاظ کہے. آپ سے ریکویسٹ کیا کہ بھائی اس حجاب کے معاملے میں, اس تنازع کے معاملے میں آپ اپنے کاروبار کو بند رکھیے. مسلمانوں نے امیر شریعت کے باتوں پر 100% عمل کیا, اور کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ لگاتار دکانیں بند ہیں. کوئی مسلمان چائے کی دکانوں سے لے کے, ہوٹلوں سے لے کے, میڈیکلوں سے لے کر کے سب کچھ بند کر کے یہ اعلان کر دیا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, مگر اسلام کے اوپر آنچ آ جائے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. میں آپ کی جرأت کو سلام کرتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ ہم چاہے کتنے کمزور ہو جائے مگر ہماری شریعت ابھی جوان ہے, اور اس شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہندوستان ملے یا قبرستان ملے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
ہم مرنے سے کبھی ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو پیدا ہی مرنے کے لیے، ہماری زندگی کی شروعات مرنے کے بعد سے ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہماری موت شہادت کی موت ہو۔ ارے تم اگر گنڈا گردی کر کے ہمیں دبانا چاہتے ہو، ہم اپنی جان تمہارے سامنے دینے کے لیے تیار ہیں، مگر میں پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام کو بدنام ہونے مت دیجیے، اسلام کو بدنام ہونے مت دیجیے۔ آج کی رات ذرا سوچ کر سمجھ کر کے گزاریے۔ آپ کو اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ قرآن پڑھیں، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کریں۔ اگر آپ کو مسجد میں اچھا نہیں لگتا، اپنے گھر میں جائے، اپنے گھر میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوائے اشراق کی نماز کی، یاد رکھیے گا، سوائے اشراق کی نماز کے اور کوئی فرض نماز کے علاوہ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اشراق کی نماز تو ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جو بیٹھتے تو اشراق پڑھ کر کے نکلتے تھے، مگر اس کے علاوہ اوابین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پڑھتے تھے، چاشت کی نمازیں اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ اور آپ نے بارہا سنا، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ مجھے خوف ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کی کئی روح تو پرواز نہیں ہو گئی، اتنی لمبی لمبی سجدے کرتے تھے کہ آپ جو گھنٹوں سجدے میں پڑے رہتے تھے اور اپنے امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے کہ اللہ کے نبی جب قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پنڈلی مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جاتا تھا، پھول جایا کرتا تھا۔ مگر یہ ساری نمازیں مسجد میں ثابت نہیں ہے، گھر میں ثابت ہے۔ گھر کو قبرستان مت بنائیے، گھر کو بھی مسجد بنائیے۔ آپ آج کی رات اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں میں عبادت کریں، آپ اپنے بچوں کو بھی بیٹھائیں، اپنے بچوں کو بھی عبادت میں لگائیں۔ ہاں، اگر آپ سنت ادا کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، میں بتا رہا ہوں، سنت ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک رات صرف ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان گئے تھے۔ آپ جانا چاہتے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے ماں کی قبر کے پاؤں کے پاس جا کے بیٹھیں، اپنے ابا جان کے پاؤں کے پاس جا کے بیٹھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں باپ کی قبر میں جائیں تو پاؤں کے پاس بیٹھیں، سر کے پاس نہیں، پاؤں کے پاس بیٹھے، اور ایسا احساس ہو کہ میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور سورہ یاسین بیٹھ کے اطمینان سے پڑھیں اور پڑھ کے اللہ سے دعائیں کریں۔ اگر آپ کی طبیعت چاہتی ہے سنت ادا کرنے کی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کب گئے تھے؟ آدھی رات میں گئے تھے، جب پورا مدینہ سو رہا تھا تب گئے تھے۔ اگر اللہ کے نبی کو یہ مقصود ہوتا کہ اس پر سبھی لوگ عمل کریں تو آپ کہتے ہیں ابو بکر آؤ، اے عمر آؤ، اے علی آؤ، اے سلمان آؤ، اے جو ہے ابو ہریرہ آؤ، اے فلاں آؤ۔ اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں بلایا، اکیلے گئے اور آدھی رات میں گئے، اور جانے کے بعد ایک مخصوص انداز میں رو رو کر کے دعائیں کی، اور کرنے کے بعد پھر وہ آئے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ شعبان کا نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے عائشہ، اسی لیے میں اپنے امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے گیا تھا۔ اگر آپ کی طبیعت چاہتی ہے جانے کی، آپ جائیے، اگر قریب ہے تو پیدل جائیے، اگر دور ہے تو موٹر سائیکل میں جائیے، مگر جتھا بنا کے نہ جائیں، ایک ساتھ 10-20 نوجوانوں کا ہور ہلا کرتے ہوئے نہ جائیں، تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں کہ کیا یہ پاگل لوگ ہیں کہ اتنی رات گئے، نہ خود سوتے ہیں نہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں۔ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی ایذائے مسلم حرام است لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، مگر کسی غیر مسلم پڑوسی کو بھی تکلیف دینا حرام ہے۔ اور وہ پٹاخے اٹھاکے ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بالکل یہ قطعاً ہمارے یہاں جائز نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، فرمایا گیا کہ اگر کسی نے شباہت اختیار کی اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے ہولی میں دیوالی میں پٹاخہ چھوڑتے، ہم شب برات میں پٹاخہ چھوڑیں گے، تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن جہاں ان کا حشر ہوگا وہیں آپ کا حشر ہوگا۔ اس لیے آپ ایسے کام نہ کریں۔ میرے عزیز، دو باتیں بہت ساری تھی مگر وقت زیادہ ہو گیا، میں آپ سے یہی
عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ علم کے میدان میں آپ پیچھے نہ رہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعدد احادیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ کو جس ماحول میں بھی ہو علم حاصل کرنا ہے، جس ماحول میں بھی ہو، جیسے بھی ہو۔ ہاں کچھ دیر کے لیے آپ سے پردے کو چھین لیا جائے تو آپ یہ سوچئے کہ میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں، مگر میں علم کو ضرور حاصل کروں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ان ججوں میں ایک جج تو ہماری بھی تھی نا، نہیں تھی؟ وہ 3 جج جو فیصلہ سنائے اس میں سے ایک لیڈیز جج وہ ہماری تھی۔ اگر اس کے اندر اسلام کا خوف ہوتا، اس کے اندر جذبہ شوق ہوتا، اس کے اندر اگر یہ طرف ہوتا کہ میں کنیز فاطمہ کی باندھی ہوں، میں عائشہ کی جو ہے لونڈی ہوں، میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروکار ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کو جتنی پیسے اور جتنی عہدہ اور جتنی یہ مل رہی تھی، اگر وہ کھڑے ہو جاتی اور یہ کہتی کہ میں یہ ہرگز اس فیصلے پر سائن نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، میں اپنی نوکری چھوڑ سکتی ہوں، میں یہ عدالت کا یہ عہدہ چھوڑ سکتی ہوں، مگر اس میں سائن نہیں کر سکتی، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ اللہ اس کو نواز دیتا، مگر ثابت یہ کر دیا کہ ہمارے ہی صف میں دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، چاہے فیصلہ کون سا بھی ہو اس میں ہمارا کوئی آدمی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پہلی بار جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا اس میں بھی ایک مسلمان جج کا سائن تھا جس نے ایگری کیا تھا کہ ہاں یہ فیصلہ صحیح ہے۔ آج جب حجاب کا معاملہ آیا، قرآن کی صریح آیتوں کے خلاف فیصلہ دیا گیا، اس میں بھی ایک ہماری بہن کا ہاتھ ہے جس نے سائن کر کے یہ کہا کہ اسلام میں پردے کی کوئی جو لازمی حصہ نہیں ہے، جبکہ اسلام کے اندر پردہ کا لازم نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ حصہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہم نے جگہ خالی کر دی ہے۔ اگر اس عورت کا لیول اسلام کے بارے میں برابر ہوتا، اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے دین و اسلام، ٹھیک ہے اس نے جج کی پڑھائی پڑھی ہوگی، قرآن و حدیث سے اس کو کوئی واسطہ نہیں، اس کو کوئی واسطہ نہیں، اس کو نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں، اس کو محمد الرسول اللہ سے کوئی عقیدت و محبت نہیں، اس لیے اس نے اس فیصلے پر سائن کیا۔ اگر وہیں پر اس بیٹی کی طرح کوئی بیٹی ہوتی جس نے 100 کتوں کے بیچ میں نعرہ تکبیر کو بلند کیا تھا تو وہ اکیلے کھڑے ہو کے کہتی کہ میں اس فیصلے کو ٹھکراتی ہوں، میں محمد الرسول اللہ کے غلام ہوں، مجھے ایسے فیصلے منظور نہیں، مجھے عدالت میں عہدہ ملے یا نہ ملے، جج ملے یا نہ ملے، مجھے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہ مجھے جنت چاہیے، یہ کہہ کر کے وہ عدالت چھوڑ دیتی اور مسلمانوں کی جیت ہوتی۔ مگر یہاں بھی ہم غلطی کی، ہم نے اپنے بچوں کو جج نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو لائر کی پڑھائی نہیں پڑھائی، ہمارے اوپر کیس ہوتا ہے ہم دوسرے کے دروازے کو ٹھکراتے ہیں، ہم جو ہے کیس لڑتے ہیں ہمارے کو صحیح وکیل نہیں ملتا۔ کیوں؟ آپ پڑھانا نہیں چاہتے، آپ زیادہ کیا کریں گے؟ آپ MBA کرائیں گے، آپ BBA کرائیں گے، آپ کو تو پیسہ چاہیے بھائی، آپ کو قوم کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو نہیں چاہیے کہ بھئی ہمارا بچہ کوئی پولیس بنے، ہمارا بچہ کوئی سرکل بنے، ہمارا بچہ کوئی ڈبل اسٹار بنے، ہمارا بچہ کوئی جو ہے آگے چل کر کے جو ہے کوئی ریلوے میں رہے، کوئی جو ہے فلانے جگہ پہ رہے۔ جب کوئی مسلمان ایک آدمی وہاں رہتا ہے تو اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک بار میں سفر کر رہا تھا، مجھے سیٹ نہیں مل رہی تھی، AC میں تھا مگر سیٹ نہیں مل رہی تھی۔ ایک مسلمان ٹی حضرت کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی ایسا ارجنٹ مجھے گھر جانا تھا اور سیٹ نہیں مل رہے گا۔ اچھا کون ہے آپ؟ میں بولا میں اور میری بیوی بھی ہے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے حضرت 2 منٹ ٹائم دو۔ گیا، اس نے فوراً جو ہے کہیں سے نکال دیا، نکال کر کہا حضرت آپ وہ سیٹ میں جا کے بیٹھیے، میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ یار اتنی مہربانی کیوں کر رہا ہے۔ بعد میں معلوم یہ ہوا کہ کسی زمانے میں جو ہے وہ میرا دوست بھی تھا، مگر اب کیونکہ وہ داڑھی واڑی چھوڑ لیا تھا تو مجھے بہت زمانے کے بعد ملاقات ہوئی کہ حضرت آپ پہچانے نہیں؟ میں کہا نہیں پہچانا تو نہیں۔ کہا کہ حضرت میرا نام توفیق ہے۔ میں بولا فلاں؟ بولا ہاں حضرت۔
بولا یار یہ بولا حضرت یہ دعوت کی محنت کی برکت ہے. پہلے میں الگ تھا, اب میں دعوت کی محنت کی برکت سے الحمدللہ میرے چہرے پہ سنت بھی آ گئی, ایثار اور قربانی کا جذبہ بھی آیا. تو ایک مسلمان ملا تو ایک آدمی کا حل ہوا نا بھائی. آپ کسی پریشانی میں پھنس جائیں گے, آپ پولیس اسٹیشن جائیں گے, کوئی میرا بندہ وہاں پر بیٹھا ہوگا, کوئی جو کلرک ہوگا, کوئی لکھنے والا, کوئی رپورٹر, اگر آپ کا آدمی ہوگا قسم سے آپ کو احساس ہی کچھ اور ہوگا کہ یار واقعی میرا کام ہو گیا. اس لیے باتیں بہت ساری ہوتی ہے مگر وقت بہت کم رہتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آج کی رات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آج کی رات کرنے والے عمل, شرابی جو دائمی شرابی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اگر کوئی شراب پیتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے, آج توبہ کر لیجئے گا, اللہ کے سامنے توبہ کر لیجئے گا کہ اللہ زندگی میں شراب تو دور کی بات بوتل کی طرف بھی نہیں دیکھوں گا. ایسی توبہ کر لیجئے, اللہ معاف فرما دے گا. ایسے ہی ماں باپ آپ کے ناراض ہیں, ماں باپ کو راضی کر لیجئے. اگر آپ کے ماں باپ گزر چکے ہیں ان کے رشتہ داروں کو آپ راضی کر لیجئے, تب بھی اللہ معاملہ حل کر دے گا. اسی طریقے سے کسی کے ساتھ کینہ کپٹ ہے, جھگڑا ہے, لڑائی ہے, بات چیت نہیں ہو رہی ہے, ایسے تو ہوتا ہے بہت سارے رشتہ دار ہیں نہیں بات ہوتی ہے, کوئی کہیں رہتا کوئی کہیں رہتا, ضروری نہیں کہ ہر آدمی سے روز بات ہو جائے بھائی. اگر ایسا کرے گا تو اس کو تو کوئی ٹائم ہی نہیں ملے گا. ہاں کسی وجہ سے لڑائی ہے, فساد ہے, بات چیت نہیں ہو رہی ہے, اس سے آپ اپنا صلح صفائی کر لیجئے گا. اسی طریقے سے دائمی جو ہے زناکار ہے, زنا سے اس کو فرصت نہیں ملتی, تو ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات بنو کلاب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. وہ ایک بہت بڑا خاندان تھا جو مدینے میں بکریاں پالا کرتے تھے, اور بکری کے بال کتنے ہوتے وہ آپ کو پتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے اللہ مغفرت فرماتے ہیں مگر سوائے ان 4-5 لوگوں کے. تو ان میں سے ہم سب کو اللہ جو ہے ان لوگوں سے ہمیں بچائے, اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.